بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. گزشتہ میری جو ویڈیو یوٹیوب پہ آئی، جب جو میجر عادل راجہ صاحب کے حوالے سے تھی، تو راجہ صاحب وہ ویڈیو دیکھتے ہی بڑے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. پہلے تو ان کے دو ایسے ٹویٹ آئے جس کی مجھے یقین ہے انہیں خود بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال جب کبھی راجہ صاحب آپ کو اس کی سمجھ آئی تو ہمیں بھی بتائیے گا، باقیوں کو بھی بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اس پہ وقت ضائع نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس ویڈیو کے رد عمل میں جو اہلیہ ہیں ان کی عادل راجہ صاحب کی محترمہ، انہوں نے میرے ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لیا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک کیپشن لکھا اور اس کو ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ جی یو کے کی عدالت میں آئیں اور پھر دیکھیں گے کہ ان ایلیگیشنز کی کیا حیثیت ہے. بہرحال وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے محترمہ، اور میں محترمہ کے اوپر کسی قسم کا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اور میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان معاملات میں نہ پڑیں. یہ جو بات ہو رہی ہے، جو بات میں کر رہا ہوں، یہ کوئی بات خدا نخواستہ کسی پہ الزام تراشی کی نہیں ہے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی بات نہیں ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز تھے. میں نے اس جو دو سوالات رکھے تھے اس کے اوپر تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں آؤں گا. میں نے جیسے کہ کل بتایا اپنی آخری ویڈیو میں اپنے دیکھنے والوں کو کہ عادل راجہ صاحب جب پاکستان سے چلے گئے تو پاکستان سے جانے سے تھوڑا پہلے میں نے بتایا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے. تو آپ لوگ خود بھی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، اور اسی طرح سے میں آپ کو عادل راجہ صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ خود اس کی وضاحت فرمائیں کہ ان کے جب وہ یہ سوشل میڈیا پہ پروگرام کر رہے تھے اس وقت ان کے انڈین میڈیا کے کن کن لوگوں کے ساتھ کنیکشنز تھے. کیا آپ کا میجر گورو واریہ کے ساتھ روابط نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو آپ اس کے اوپر بات کر لیں، وضاحت کر دیں، میں بتا دیں لوگوں کو، دیکھنے والوں کو. جذبات میں نہ آئیں. اور آپ ماشاء اللہ تعالیٰ ایک میجر رینک سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں. لوگ اس میجر جو لفظ آپ کے ساتھ لگا ہوا نا، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ایک پڑھا لکھا، ایک بڑا ڈیسنٹ آدمی ہوتا ہے جس کو میجر کہا جاتا ہے. بڑے اس نے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے ہوتے ہیں، سروس کی ہوتی ہے ملک کے لیے. تو آپ کی جو زبان جس طرح کی آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی عجیب و غریب ہے. سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہاں تھے اور کیا کرتے رہے. بہرحال یہ بھی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. تو جب یہ یہاں سے چلے گئے، پاکستان سے چلے گئے، تو وہ ٹائم بیسیکلی سنہری ٹائم تھا جو وہاں پہ لندن میں جو انڈین ہائی کمیشن ہے اس کے لیے، اور اسی طرح جو دہلی میں ان کے بیٹھے تھے جرنلسٹ وغیرہ جن کے ساتھ ان کا پہلے سے رابطہ تھا. رابطہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے سے ان کا رابطہ کوئی ان کے لیے استعمال ہونے کا تھا، بٹ پہلے ان کے ساتھ ایک کنیکشن تھا، ایک اسٹیبلشڈ کنیکشن تھا. تو جب یہ لندن چلے گئے تو جو ذرائع میرے یہ بتاتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے خبر مل رہی ہوتی ہے، جو کہ دراصل وہ ذریعہ آپ کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سٹوری ساری آپ خود بناتے ہیں. آج میں نے دیکھا نا، جب یہ میرا والا ویلاگ آیا تو آپ نے عجیب و غریب کہانی گڑی. خدا کے بندے، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کا کس کے ساتھ افیئر ہے. یہ کام تو پاکستان میں کوئی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم مطلب آپ کو وہ نام نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بڑی عزت ہے آپ کے ساتھ جو نام لگا ہوا اس کی، تو اس لیے بہرحال میں واپس ٹریک پہ آتا ہوں. تو جب عادل راجہ صاحب باہر چلے گئے تو وہ رائٹ ٹائم تھا بیسیکلی را کے لیے، کہ اب کیونکہ ان کے جذبات بھی تھے، غصے میں بھی تھے، تو اس ٹائم پہ انہوں نے پھر ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد لندن ہائی کمیشن نے انہیں ٹارگٹ دیا کہ پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے. اب میں آپ کو یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو کوٹ کرتا چلوں کہ جنرل حمید گل یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی پاکستان کے دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کا پلان بناتے ہیں تو اس میں وہ 4D کا فارمولہ دیا کرتے تھے، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ڈی اسلامائز پاکستان. سب سے پہلا جنرل صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستانیوں کے دلوں سے اسلام نکال دو. پھر وہ کہتے تھے کہ ڈیلنگ وتھ چائنا، اس کو چائنا سے ڈیلنگ کرو تاکہ یہ جو اکانومی ہے، سی پیک ہے، یہ ساری چیزیں رول بیک ہو جائیں. اور پھر تیسرا وہ کہتے تھے کہ ڈی ملٹرائز پاکستان، یعنی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کر دو، ان دونوں کو آپس میں لڑا دو. اور جب یہ ہو جائے گا، پاکستانی فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں گی، جب عادل راجہ صاحب جیسے لوگ مس انفارمیشن پھیلائیں گے، جھوٹ پھیلائیں گے، اپنے جو وطن کے عظیم سپوت ہیں جن کی سیکریفائسز ہیں ملک کے لیے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے،
جب جنرل ندیم انجم جیسے جو ہمارا نیشنل ہیرو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں ایک دو لائنیں بتاؤں گا کہ جو ٹیررزم کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں ملک بھر میں، اس میں ان کا کلیدی کردار ہے. آج یہ جو امن کی سانس ہم لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2007-8 کے بعد جب پاکستان میں ٹیررزم تھا تب کیا حالات تھے، لیکن اس ٹیررزم کو کنٹرول کیا گیا، اس کو کاؤنٹر کیا گیا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی. اور عادل صاحب جس ادارے سے ہیں، ظاہرین اب زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ادارے کی کیا قربانیاں ہیں ٹیررزم کے خاتمے میں. تو آپ ان لوگوں کو ملائن کریں گے جب، تو یہ آپ بیسیکلی جو تھرڈ ڈی ہے، تیسرا ڈی ملٹرائز پاکستان، آپ اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں. آپ دشمن کا ٹول بن رہے ہیں، دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر آخری بات آ جاتی ہے ڈی نیوکلرائز پاکستان، کہ جب یہ تیسرے مرحلے سے آپ عبور کر لیں گے، کیونکہ دشمن کو یہ پتہ ہے کہ جب تک افواج پاکستان انٹیکٹ ہیں، کھڑی ہیں، تو پاکستان کے نیوکلیئر کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو اب وہ تیسرے مرحلے کو عبور کر کے چوتھے پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ جہاں عادل راجہ صاحب آ کے پھنسے ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی تیسرا فیز ہے جس کے لیے ہوسٹائل ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اور جو را کا میں بتا رہا ہوں کہ لندن میں ہائی کمیشن ہے، وہ عادل راجہ صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ انہیں یہ ساری سٹوریز پلانٹ کر رہا ہے. تو اس لیے آج آپ دیکھیں کیا بے ربط سی باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے. یعنی وہ آج ان کے وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کتے فیل ہو جانا، آج وہ کام ہوا تھا عادل راجہ صاحب کے ساتھ. تو اب بات کیونکہ جب چل پڑی ہے تو یہاں تک تو بات آ گئی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ لندن میں جو را کا افسر ہے اور وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں آ گیا ہوا ہے، اور وہ انہیں ساری کہانی بتا رہا ہے، وہ انہیں لائن دے رہا ہے، وہ انہیں ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پراپر گائیڈنس دے رہا ہے، ان کو اسکرپٹ دے رہا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس کام کو لے کے چلنا ہے. اب یہاں میں اپنے دیکھنے والوں سے، ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ عادل راجہ صاحب سے دو سوال آپ سامنے رکھیں کامنٹس میں بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی کریں، اور ان سے اس کا جواب مانگیں. ان سے پوچھیں کہ آپ لندن میں جو انڈین ہائی کمیشن ہے ان کے آفیشیل سے آخری دفعہ کس دن ملے اور کیوں ملے. اگر وہ اس کے اوپر ڈینائی کرتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ وہ کب ملے تھے اور کس سے ملے تھے اور کیا ان کے درمیان بات ہوئی تھی. لیکن میں بھی کہ وہ خود اس کے اوپر بتا دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ چیزیں تو ساری اب اوپن سیکرٹ ہیں اور یہ سامنے آ چکی ہوئی ہیں. تو یہ کل والی جو میرا ویلاگ تھا اس کے کنیکشن میں یہ بات تھی. آگے کی بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا مقصد کسی کی تعریفیں کرنا نہیں ہے، لیکن بینگ اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں مس انفارمیشن ہے اس کو ہمیں اصل خبر کے ساتھ اسے ضرور ریپلیس کرنا چاہیے. تو عادل راجہ صاحب، امید ہے کہ آپ مہذب زبان میں اور اپنے طور پہ جو ریسرچ کر کے اچھی طرح تسلی کر کے آپ ان سوالوں کے جواب دیں اور اپنی میموری کو، چیزوں کو ریکال کریں. آپ جب انڈین ہائی کمیشن کے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو کوارڈینیشن ہے اور اس کے اگینسٹ کیا آپ کو فیسلٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی ضروری ہے آپ کو سمجھانا اور عوام کو سمجھانا کہ عادل راجہ صاحب اس وقت جو 5th جنریشن وار ہے اس میں دشمن کے ہاتھوں کا ٹول بن چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو تیسرا ڈی میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ڈی ملٹرائز پاکستان کی عوام اور فوج کو لڑا دو، وسوسے پھیلا دو، مس انفارمیشن پھیلا دو، عوام کو اپنی فوج کے بارے میں غلط چیزیں پلانٹ کرو تاکہ وہ اپنی فوج سے نفرت کرنے لگیں، اپنی فوجی قیادت سے نفرت کرنے لگیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی یہ اس طرح کی مس انفارمیشن آئے اس کو تھوڑا سا بغور جائزہ لے لیا کریں. یہ کسی کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، چھوٹے سے مفادات ہیں ان کے، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. ملک سے یہ جا چکے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ایک وہاں سروائیول کی جنگ ہے جس کے لیے یہ ساری تگ و دو کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے آپ اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوں. جنرل ندیم انجم کے حوالے سے آپ لوگ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی چیک کر لیں. آپ میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے طور پہ ریسورسز ہیں کہ وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، پاکستان کے لیے لڑے ہیں، پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ پاکستان کے لیے لڑتے رہیں گے. گو کہ یہ مس انفارمیشن، ڈیفیمیشن، اس طرح کی چیزیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو جنرل صاحب کے بارے میں ایک آخری بات جو مجھے پتہ چلی کہ وہ ایک شہید کے بھائی بھی ہیں. ان کے ایک بھائی شہید ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان آرمی میں پہلے ہی، اور اس کے بعد یہ دوسرے ہیں جو کہ اس مٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے لیے میدان عمل میں قائم ہیں. تو ان کے بارے میں اس طرح کا غلیظ پروپیگنڈا آپ پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس کی
پرزور مذمت کریں، کیونکہ جنرل ندیم انجم نہ تو میرے لیے کوئی میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی مراسم ہے، نہ آپ میں سے کسی کے ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے ملک کے ایک دفاعی ادارے کے ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہیں، اور اس ادارے کے جو ملک کے طول و عرض پہ اور ملک سے باہر پاکستان کے دفاع کی سمبل سمجھی جاتی ہے، تو جب بات ہمارے ڈیفنس کی آئے گی، ہماری انٹیگریٹی کی آئے گی، ہماری ساورنٹی کی آئے گی، تو ہم یقینی طور پہ بولیں گے اور ہم ان تمام کریکٹرز کو بے نقاب کریں گے جو کسی اور کی زبان بول رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک آج کا ولاگ، میں اس پہ اجازت چاہوں گا، اور پھر اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو باقی پولیٹیکل معاملات ہیں ملک میں وہ کیا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رابطے، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور رابطے میں رہیے گا، آپ کی آراء کا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔